شہروں کی نمائندگی ان کے اپنے لوگ نہیں کر رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی آج طاقت عوام کی پذیرائی ہے. ہمارا حوصلہ گزشتہ 35 سالوں میں ہر طرح کی مشکل حالات میں، اچھے اور برے، ہر دور میں عوام کا ساتھ، عوام کا مینڈیٹ، عوام کا تعاون، یہ ہمارا سب سے بڑا حوصلہ ہے، ہماری سب سے بڑی ہمت ہے. ہمارے خلاف ہونے والی بڑے بڑے پروپیگنڈے کو عوام نے مسترد کیا ہے، ہمیں بار بار ہر بار منتخب کر کے. تو آج ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہم آپ کے کیمروں کے ذریعے پورے پاکستان کو، صوبہ سندھ کو، سندھ کے شہری علاقوں کو اور ملک بھر میں بسنے والے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس افراد کو اپنے اس جد و جہد، ایک وہ انقلاب، اپنے حصے کا انقلاب جو ہم لا چکے ہیں. انقلاب اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جب موقع تھا اور پہلا الیکشن ہمیں لڑنے کا موقع ملا ہے تو ہم پہ کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، نہ ہمارے نعرے کا حصہ تھا، نہ ہمارے کارکنوں سے وعدہ تھا، لیکن ہم نے ہر آنے والے انتخابات میں ہم نے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست میں متعارف کرایا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے اس انقلاب، اس جد و جہد کی کامیابی میں پورے پاکستان کے غریبوں کو ہم نے ایک ماڈل پیش کر دیا ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے. تو ہم خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے، پنجاب کے نوجوانوں سے، بلوچستان کے نوجوانوں سے، سندھ کے نوجوانوں سے، اندرون سندھ کے نوجوانوں سے خصوصاً، کہ اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا جعلی جمہوریت کا، جاگیردارانہ جمہوریت کا، آمریت سے لتھڑی ہوئی جمہوریت کا. پاکستان کو ایک شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے. ہم نے تو آج تمام حجت کے لیے آج آپ کے کیمروں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. آپ آئیے، جیت اور ہار بات کی بات ہوتی ہے، حوصلہ دکھائیے. مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوان، وکیل، ڈاکٹرز نکلیں اپنے علاقوں سے، جنہوں نے اپنے حالات سے ابھر کر تعلیم حاصل کی ہے، اپنا کردار ہر حالت میں محفوظ رکھا ہے. آئیے اس جد و جہد میں ایک بار آپ یہ حوصلہ دکھائیں گے، کل آپ کے علاقوں کے عوام بھی حوصلہ دکھا کر آپ کو اپنے تعاون سے، اپنے مینڈیٹ سے آپ کو سرفراز کریں گے. تو ہم آج اس اعلان کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ایم کیو ایم کے تمام صوبوں میں موجود دفاتر کے ذریعے، دفاتر میں اپنے الیکشن کی درخواستوں کے فارم بنا کر وہاں بھیج رہے ہیں. یہ ہمارے تمام صوبائی دفاتر میں، سندھ بھر کے زونل اور سیکٹر آفیسز میں، ڈسٹرکٹ آفیسز جو ہیں ہمارے، اور کراچی بھر میں ایم کیو ایم کے تمام ٹاؤن آفیسز، ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد، ایم کیو ایم کے مرکزی الیکشن سیل پاکستان ہاؤس میں یہ فارم دستیاب ہوں گے. ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس جد و جہد میں، ہمارا خواب ہے، ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے کہ آپ اس دفعہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پاکستان کے ایوانوں میں پہنچے جن کے لیے قانون سازی ہونی ہے. قانون کمزور طبقات کے لیے بنتا ہے. تو یہ آج کالمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسانوں کے لیے قانون سازی جاگیردار کر رہا ہے، مزدوروں کے لیے قانون سازی سرمایہ دار کر رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد دیکھے ہی نہ ہوں،
جن کو عام پاکستانیوں کے مسائل پتہ ہی نہ ہوں، وہ ایوان میں جا کر آپ کے ووٹ کو صرف بیچ سکتے ہیں۔ آج پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں جو مستقل حکمران ہیں، پاکستان کے حکمرانوں، غاصب حکمرانوں اور پاکستان کی عوام کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ وہ امیر نہیں ہو سکتے جب تک آپ غریب نہ ہوں، وہ خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو آپ کی خوشحالی کو چھین نہ لیا جائے۔ یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا ہے، 75-76 سال بہت ہوتے ہیں۔ آئیے اس خواب، اس خواہش، اس امید، اس جد و جہد کا حصہ بنیں۔ کم سے کم فارم بھر کے اپنے ارادے کا تو ہم اعلان کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فارم ایم کیو ایم کی ویب سائٹ mqmpakistan.net پر بھی اویلیبل ہے۔ ایم کیو ایم الحمدللہ ایک متحد، منظم، فعال ایم کیو ایم اس وقت سندھ کے شہری علاقوں میں موجود ہے، اور اس کے اثرات ملک کے باقی علاقوں تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ پریشانیاں دیکھ کر ہمیں بڑی تسلی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کسی نے ہمیں کہا کہ آپ نے ایم کیو ایم الیکشن کے خوف کی وجہ سے اس نے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑا، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ آج بھی کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہیں۔ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے، وہ ہمارے ہمدرد ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ایم کیو ایم جیسی ایک منظم، متحرک اور عوام کے درمیان رہنے والی تنظیم، اس نے 35 سال سے ان کا جو مینڈیٹ تھا، جو جھوٹے وعدوں پہ تھا، جو اسلام کو بیچ کر لوگوں کو گمراہ کر کے حاصل کرتے تھے، اب ایک نوجوان قیادت مستقل اس شہر میں ایم کیو ایم کے ذریعے ایم کیو ایم کو میسر ہے۔ تو ہم نے اپنا انتخابی کام شروع کر دیا ہے۔ کچھ حلقوں پہ ہم نے اپنے متوقع امیدوار طے بھی کر لیے ہیں، لیکن آپ سب کو آزادی ہے کہ جہاں سے چاہیں اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے اپنا یہ فارم بھر کے لائیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی بھی بہتر امیدوار کو ایم کیو ایم مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ اور مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب امید رکھتے ہیں کہ کسی قدر بہتر مردم شماری کے بعد ایک قابل قبول انتخاب پاکستان کا نصیب بنے گا۔ اور میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں۔ آپ سے انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، آپ جواب دینا چاہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اسٹریٹ اوے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ بہت دن ہو گئے تھے، ہم برداشت کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں کہ چلیں ان کی تسلی ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر بات کرتے ہیں جماعت اسلامی والے، لیکن کچھ چیزیں جو اب تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ ان کو بتانا تاریخ کو، اور چونکہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو لوگوں کو تاریخ بتانا بہت ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کا میں نام اس لیے نہیں لیتا پورا جماعت اسلامی، کیونکہ اسلام میرا بھی مذہب ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، منافق لوگ ہیں۔ ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سندھ کے شہری علاقوں پہ جب بھٹو صاحب کوٹا سسٹم رائج کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کو مینڈیٹ تھا اس شہر میں، اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اپنے سامنے کوٹا سسٹم، اس مہاجروں کے خلاف کوٹا سسٹم رائج ہوا،
کچھ نہیں کیا. اس شہر کے بچوں کو کشمیر کے جہاد کے نام پر، افغانستان کے جہاد کے نام پر اسی جماعتیوں نے جا کر ان کی جانیں لیں، یہاں سے فنڈ لیے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجا وہاں پر. اس کے بعد 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، جس کے بعد امریکہ نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے پوری دنیا بھر میں. افغانستان میں ظلم ہوا، عراق میں ظلم ہوا، لیبیا میں ظلم ہوا، اور یہ شام میں ظلم ہوا. پوری نسلیں تباہ برباد کر دی گئی. اس 9/11 اور اسلام کو جتنا، دین کو جتنا نقصان پہنچا، پوری دنیا میں مسلمان دہشت گرد لیبل ہو گیا. اس 9/11 کو پلان کرنے والے القاعدہ کے لیڈر خالد شیخ محمد صاحب پاکستان میں جماعت اسلامی کی ناظمہ، آفیشل ناظمہ پنڈی میں ان کے گھر سے گرفتار ہوتے ہیں. کراچی میں القاعدہ کے 6 دہشت گرد، شاہد علی، ایک محمد شاہد علی گول کیپر ہوتے تھے پاکستان ہاکی ٹیم کے، اولمپئن، اور وہ ان کا گھر اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ دونوں جماعت اسلامی کے کارکن، ان کے گھر سے 6 القاعدہ کے دہشت گرد اسی کراچی کے معمار ہاؤسنگ کمپلیکس سے برآمد ہوتے ہیں. اور ایسی درجنوں مثالیں. اس کراچی کی تاریخ میں، اس پاکستان کی تاریخ میں درسگاہوں میں ہتھیار اگر کوئی سب سے پہلے لے کر آیا ہے تو وہ جماعتی لے کر آئے، وہ ان کی اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم لے کر آئی ہے. تھنڈر اسکواڈ کا اگر کسی نے کوئی ٹارچر سیل اور کوئی دہشت گردوں کا کوئی ونگ بنانے کا کوئی ابتدا ہوئی ہے وہ جماعتیوں نے کی ہے. اس کے بعد ان کی منافقت دیکھیں کہ 2002 میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں یہ معاہدہ کر لیا کہ عورتوں کا ووٹ ڈالنا غیر شرعی ہے، لیکن اسی عورت کو جب MNA بنانے کا ٹائم آیا کہ کسی ایک اسپیشل سیٹ پر، عورتوں کی مخصوص سیٹ پر کسی کو MNA بننا ہے تو کوئی اور عورت نہیں ملی. جماعت اسلامی کی امیر کی اپنی صاحبزادی MNA بن کر اسمبلی میں پہنچتی ہیں، کہاں تو ووٹ ڈالنا حرام ہے اور MNA بنانا حرام نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو جتنے بھی القاعدہ کے لوگ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور اس کے جو ڈالر لیے انہوں نے، وہ ڈالر آج تک حافظ نعیم کے پاس ختم نہیں ہوئے. یہ جو بھائی چندہ، یہ تو بھتہ نہیں لیتے اور ان کو تو لوگ چندہ بھی نہیں دے رہے، تو یہ جو اس نے پورے شہر میں اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کر رکھی ہے اور ان کے جھنڈے، ان کی تصویریں ختم ہی نہیں ہوتی. یہ وہ امریکن ڈالر ہے جو کہ القاعدہ کے لوگوں کو گرفتار کر کے جو امریکن ڈالر جو لیے گئے ہیں. آج پریشانی یہ ہے کہ MQM نے فل فلیجڈ جو ہے وہ تیاری کر لی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی. یہ جو خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر ہمارے بوائیکاٹ کرنے سے 2 دفعہ ان کو شہر کی نظامت ملی. ایک دفعہ نعمت اللہ کو مرحوم، جو کہ MQM کے بوائیکاٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر میئر ناظم بنے. خیر MQM نے 2005 میں جب الیکشن میں حصہ لیا، 3 مہینے میں نعمت اللہ صاحب کا نام جو ہے وہ لوگ بھول گئے. آج تک MQM کے میئر کو لوگ یاد کرتے ہیں. ہم نے پھر بوائیکاٹ کیا، یہ یونین کاؤنسل جیت گئے. کتنے نمبر سے جیتے ہیں؟ 2015 کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے، کراچی کی آبادی 98 لاکھ ہے، ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 2.5 لاکھ. MQM کو ووٹ ملے 2015 میں 11,78,000. 2023 میں کراچی کی آبادی ہے 1,60,00,000. تقریباً 80% آبادی بڑھ گئی. ان کے ووٹوں کی تعداد 4 لاکھ. MQM نے حصہ نہیں لیا تو ان کو 20 لاکھ ووٹ لینے تھے نا. 4 لاکھ ووٹ 1% ووٹ نہیں. اور 3 دنوں تک ٹھپے لگانے کی تصویریں آپ اپنے کیمروں سے دکھا چکے ہیں. تو ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، ووٹ ہی نہیں پڑا.
جو ایم کیو ایم سیٹ 30,000 سے نکالتی وہ یہ 2700 1500 700 ووٹوں سے انہوں نے سیٹیں نکالی. اب پریشانی یہ ہے کہ ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک کونسلر نہیں جیت سکتے ایم پی تو دور کی بات ہے ایم کیو ایم کے آگے. پھر اتنا ظلم ہوا اس کراچی کے اوپر, آج تک ان کی زبان نہیں کھلی. پکا قلعہ حیدرآباد آپریشن, آپ انٹر ہو تو آپ کو 28 عورتوں کی اور شیرخوار بچوں کی قبریں ملتی ہے پکا قلعہ کے گیٹ پر. کس نے مارا؟ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد پولیس والوں نے سروں پر قرآن رکھ کر عورتیں جب 6 دنوں کے محاصرے کے بعد دودھ پیتے بچوں کو گود میں لے کر کہ بھائی پانی بند ہے, بجلی بند ہے, گیس بند ہے, ہمارے بچے مر رہے ہیں, جب وہ سروں پر قرآن رکھ کر نکلی تو 88 میں سندھ کی پولیس نے ان پر اسٹیٹ فائر مارے, بچے شیرخوار بچے عورتیں وہیں شہید ہوئی. آج بھی پکا قلعہ کے گیٹ پر ان شہیدوں کی قبریں. ایک دفعہ جماعت اسلامی کی آواز نہیں آئی کہ یہ ظلم ہے. 14 دسمبر 1986 سانحہ علی گڑھ قصبہ 600 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا, مار دیا گیا. کوئی ایم کیو ایم کا نام کہیں دور دور تک نہیں ہے. مرنے والے سارے مہاجر. آج تک جماعت اسلامی کا اس دن سے لے کر اب تک ایک دفعہ اس ظلم کے اوپر آواز نہیں ہے. اس کراچی میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے, 25,000 سے زائد کارکنوں کی شہادت ہوئی ہے. ایک دفعہ جماعت اسلامی کا کوئی مرنے والے نوجوانوں, معصوم نوجوانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ بلدیہ فیکٹری کیس جس میں معصوم نوجوانوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے, ہم اس کیس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ہم اس کیس کو لڑ رہے ہیں. اور یہ کس بنا پر یہ کیس کو بنایا گیا کہ یہ بھتہ مانگ رہے تھے اور بھتہ نہ دینے پر لوگوں کو زندہ جلایا. تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھتہ نہیں مانگ رہے تھے, ہم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں جلایا, ہم بتا رہے ہیں کہ مالکان بھاگے میں مالکوں کے 2 GIT سے مالکوں کی غلطی سے آگ لگی اور لوگ جلے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے, کوئی ایک جلانے کی تصویر نہیں ہے, کوئی ایک فورنسک رپورٹ نہیں ہے. ان کو اس کراچی کے نوجوانوں سے ہمدردی کرنے کے بجائے آج یہ ان کے اوپر مغلظات بک رہے ہیں, ان پر ٹھٹا کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کا دفاع کرنے والوں پہ بلیم کر رہے ہیں. یہ منافق ہیں. اس لیے میں ان کو جماعت اسلامی نہیں کہتا. اسلام میرا بھی مذہب ہے, میں اسلام کا ماننے والا ہوں, مجھے فخر ہے. اسلام میرا بھی مذہب ہے, یہ ٹھیکیدار نہیں, اس لیے میں ان کو جماعتی کہتا ہوں. صرف یہ عبداللہ بن ابی کے ماننے والے ہیں, مسجد زرار والے لوگ ہیں, یہ منافق ہیں. ان سے بڑا کوئی جھوٹا منافق نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. مہاجر دشمن, ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. تو کراچی کے لوگوں اور یہ نسلیں, یہ جو میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں, صرف گوگل کرو. نوجوان جو بھی 18-20 سال والے, 40 سال والے تو جانتے ہیں, 30 سال والے تو جانتے ہیں, لیکن یہ جو 18-20 سال والے ہیں وہ ذرا گوگل کریں, ان کی پوری ہسٹری شیٹ دہشت گردی کی آ جائے گی. اس ملک میں دہشت گردی کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ یہ جماعتیوں نے رکھی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم فل فلیجڈ جو تیار ہے, الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے. ان کا یہ سارا ڈرامہ جو وہ بینر لگانے کا, یہ سارا ان کی انویسٹمنٹ اور جو ضائع ہونے جا رہی ہے, اس لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں. بٹ خاطر جمع رکھیے, ابھی ہم پریشان ابھی آپ کو اور کریں گے. بہت شکریہ. وہ آپ نے نام معزز صحافی حضرات, آج ہم نے پورے پاکستان کو یہ دعوت شمولیت بھی ہے اور یہ بھی کہ آئیے پاکستان میں تبدیلی کا آغاز کیجئے اور سب سے پہلے پاکستان کے آئین کو, پاکستان کی اسمبلیوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے. پاکستان میں قانون سازی ہونی ہے, انہی اسمبلیوں کے ذریعے ہونی ہے. اور وہاں پر جب تک عام پاکستانی جو پاکستان کے دکھ اور درد سے نبرد آزما نہ رہا ہو, وہ نہیں پہنچیں گے پاکستان کی عوام کے لیے یہ اسمبلیاں بے معنی کہلائیں گی. ہم نے کراچی کے کچھ حلقوں پر کام شروع کر دیا تھا, ہمارے سیکٹرز کے ساتھ مل کر, عوامی رائے کے ساتھ. تو کچھ ہم نے
तकरीबन 5 4 कौमी के और एक सूबाई का हल्के ऐसे हैं जिसमें हमने मुतवक्का उम्मीदवार तो तय कर लिया है। तो आज वो यहाँ मौजूद है, तो ज़रूरत इस बात की समझी गई कि कम से कम आप लोगों के साथ उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। एक जो NA 236 सोहराब गोड जिसमें शामिल है और स्कीम 33, वहाँ से हमने कौमी असम्बली के NA 236 से इकबाल महसूद भाई को, बख्तून भाई हमारे, इसी तरह किमाड़ी के इलाके से जो हमारा NA 243 है, वहाँ से हमारे मुतवक्का उम्मीदवार हमायूं खान होंगे। और वहीं की जो सूबाई असम्बली है PS 112, वहाँ के उम्मीदवार होंगे फयाज खान साहब, मलिक फयाज। कस्बा अलीगढ़ और मेट्रोविल के इलाके का हल्का है 250, वहाँ राब्ता कमेटी के मेंबर जो पहले भी वहाँ से इलेक्शन लड़े भी हैं, जीते भी हैं, और वहाँ पर उनका बहुत काम भी है, वो हमारे मुतवक्का उम्मीदवार होंगे हफीज़ुद्दीन भाई। वो उम्रे पे गए हुए हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ बल्दिया टाउन की सीट NA 249, वहाँ से हमारे मुतवक्का उम्मीदवार होंगे सैयद मुस्तफ़ा कमाल। तो मुस्तफ़ा भाई भी मुंतज़िर हैं कि उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार अगर फॉर्म भरे तो उनको इस कश्मकश से आज़ाद किया जाए। बहुत एक बात करूं, ये कल जो है एक मिनट से कल जो है वो सिंध जो कैबिनेट है, निगरान कैबिनेट, उसमें वज़ीर फाइनेंस को हटाकर उनसे पोर्टफोलियो लिया गया। ये बड़ी तशवीश की बात है और इत्तलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके और यहाँ पर निगरान कैबिनेट में सियासी मदाखलत कर रही है। हम इसको रद्द करते हैं और इस पर जो है वो अपनी तशवीश का इज़हार करते हैं और ये उम्मीद करते हैं निगरान वज़ीर आला साहब से कि वो कहीं से भी पीपल्स पार्टी का अपने ऊपर जो है वो अपने छाप ना लगने दें और अपने सिग्नेचर से कहीं ये ना बताएं कि वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं। तो हमारी बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि वो बड़े प्रोमिनेंट वज़ीर ख़जाना हैं, उनको जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा और कल हमें इत्तला मिली कि उनसे पोर्टफोलियो भी छीन लिया गया है। तो ये ठीक बात नहीं है, तशवीश की बात है। तो सिंध वैसी क्राइसिस का शिकार है और हमारे पास इत्तलात हैं, मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी अपने नाजायज़ काम को करवाने के लिए ये प्रेशर डालकर, ये पहले प्रेशर डाल रही थी वज़ीर ख़जाना के पास, वो काम नहीं हुए तो उन्होंने वज़ीर आला को इस्तेमाल करके उनसे ये पोर्टफोलियो छिनवाया है, जो कि ठीक बात नहीं। हमारा इस पे कंसर्न हम रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। मौलवी साहब हज़रात, आज गालिबन नौजवानों को भी आलमी दिन है, तो फारूक भाई देख रहे हैं हमारे जवानों सही। अच्छा जी, नौजवानों का आलमी दिन है और ये इत्तलात हमें मौसूल हुई तो आज जब इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं जिसमें MQM के नज़रिए और मंशूर के हामी पाकिस्तानी शहरियों से पूरे मुल्क भर से जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं,
انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ ویب سائٹ پہ بھی اور ہمارے دفاتر سے فارم حاصل کر کے فارم بھرے جمع کرائیں اور لوگوں کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے جب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم چونکہ بنیادی طور پر طلباء اور طالبات کی تنظیم تھی اور یہ پہلی جماعت ہے جو طلبہ تنظیم جس کی پہلے قائم ہوئی اور پیرنٹ اور عوامی تنظیم بعد میں قائم ہوئی اور اس کے اولین میئر اور گورنر بھی بہت کم عمر اور نوجوان میئر اور گورنر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں امید ہے کہ ہم جب یہ دعوت دے رہے ہیں تو ایک تحفہ ہم اور بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اگلے انتخابات میں ان فارم اور امیدواروں کی جو خواہشات اور جو فارم موصول ہوں گے ان میں بڑی تعداد انشاءاللہ تعالی ہمارے 35 سال سے کم عمر کے طلباء اور طالبات اور نوجوانوں کی ہوگی. وہ بڑی تعداد میں یہ فارم جمع کرائیں اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم انہیں مایوس نہیں کرے گی اور بڑی تعداد میں نوجوانوں کو بھی میدان میں انشاءاللہ تعالی اتارا جائے گا, موقع دیا جائے گا. اور ایک اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے یوتھ فورم کا باقاعدہ اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی نوجوانوں کے عالمی دن کے مناسبت سے انشاءاللہ تعالی کل یہ اعلان ہو رہا ہے. بہت شکریہ. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت سے الگ ہٹ کے کوئی بھی ایسا وقفہ نہیں آنا چاہیے نا. جی نہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی وقت پہ ہو جائیں انتخابات, اپنے تمام لوازمات کو پورا کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ووٹر لسٹ شفاف بنا لیں, حلقہ بندیاں قابل قبول بنا لیں اور پھر انتخابات کرا لیے جائیں. جلد سے جلد کرائیں, لیکن سارے لوازمات پورے ہوں نا, حلقہ بندیاں تو ٹھیک ہوں, حلقہ بندیاں بنے, اس پہ اعتراضات داخل ہوں, سارے مرحلے پورے ہوں تو انتخاب شفاف کہلائے گا, ورنہ پری پول ریگنگ کا حصہ بن جائے گا. جی یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی انتخابی مہم کا بھی اپنا آغاز کر دیا ہے, کینڈیڈیٹ کا بھی اناؤنس کر دیا آپ نے اپنے, پھر آپ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں نہیں بنا لی جائیں, تو آپ سمجھتے ہیں یہ سارا کام 3 مہینے میں ہو جائے گا؟ جناب 3 مہینے میں کرنے کا کئی مہینے تو گزر ہی گئے نا, تو ہو بھی جانا چاہیے تھا کافی. 3 مہینے میں ہو جائے یہ بہت اچھا ہے, بڑا اہم ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس دفعہ خدا کے لیے پہلے سے طے شدہ رزلٹ نہ ہو, عوام کی امنگوں کا آئینہ دار انتخاب ہو, صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات, یہ ہے شرط. 3 مہینے شرط نہیں ہے. جو یہ کہہ رہی ہیں جماعتیں کہ 90 دن میں انتخابات ہوں, ان کی تیاری کتنی ہے اور ایم کیو ایم کی تیاری کتنی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو حلقہ بندیوں کی بھی تیاری کرنی ہے اور صاف شفاف انتخابات کے لیے صاف شفاف حلقہ بندیاں ضروری ہیں جو آئین میں لازمی ہے میرے بھائی. اور ہم نے کون سا کہا, دونوں کے شیڈیول کو آپس میں ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر کے کریں. ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں کوئی غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ اس کا امکان نہیں ہے, تو خامہ خواہی کا یہ اسپینر کیوں ڈالا جا رہا ہے, لوگوں کو کنفیوز کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بتائے گا, آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی تھی لیب آرڈیننس میں, لیب قانون میں, اس کو ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی, یا سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ لیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پارلیمنٹ بھی آئین سے متصادم کوئی وہ بل نہیں بنا سکتی, کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. ابھی ہم نے پورا فیصلہ پڑھا نہیں ہے, ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ جب اس کو دیکھ لیں گے تو اس پہ تبصرہ کرنے کے ہم قابل ہوں گے.
दोबारा देंगे सर? अच्छा, दो बातें हैं। यहाँ के लोग हमें मुंतखब करते हैं, हर बार नहीं किया ना जनाब। 2013 में 24 MNs थे, हुकूमत में शामिल हुए। हुकूमत को जब जमहूरियत को हमारी ज़रूरत पड़ी, उस ज़रा गौर देखिएगा, जब हमारे बग़ैर हुकूमत नहीं जमहूरियत का भी ख़तरा हुआ है तो हम आगे बढ़े हैं। और पहली बात, हमने ये मामला जो तो हमने ऐवानों का कहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐवान में एक इलाका ऐसा है जहाँ पर जेन्युइन मिडिल क्लास के नौजवान बैठते हैं। वही उम्मीद है इस असेंबली की, उसी का दायरा वसी करना है। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा, एमक्यूएम वो भाई जमात है इस वक्त जिसने अपनी इलेक्शन की तैयारियां सबसे पहले कर दी, अपने मुतवक्का उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन एमक्यूएम ने पीछे से अगर देखा जाए तो बड़ी जिद्दोजहद भी की, नई हल्का बंदियों के हवाले से भी बहुत बात की, उसके अलावा जो है वो नई मरदमशुमारी भी 5 साल में करा दी। इतना स्ट्रगल करते हुए आप आ रहे हैं, माजी हमेशा यही रहा है कि एमक्यूएम को दीवार से लगाया गया और एंड में ये चीज़ सामने आती है कि बाइकआउट की कोई सूरत होती है, जैसे बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा। तो क्या कोई चीज़ जहन में काम कर रही है इस तरीके की, कोई बाइकआउट की तरफ? नहीं, बाइकआउट हमारे जहन में नहीं है, लेकिन बाइकआउट जो किया है वो कोई गैर आइनी और मुल्क दुश्मनी से तो कोई ताबिर नहीं कर सकता ना। आप अगर आप शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे, उसूली इलेक्शन नहीं कराएंगे तो जनाब तो दुनिया भर में ही होता रहा है। मोस्ट पॉपुलर एमक्यूएम ने भी किया है, कौमी असेंबली का बाइकआउट किया था, उसका नतीजा सूबाई असेंबली से लगता है कि एमक्यूएम इलेक्शन से खौफजदा नहीं थी, हालात का जबर था जिसकी वजह से मजबूर थी। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे, हम मजबूर ही हैं जनाब इस दफ़ा। ऐवानों को हमारी ज़रूरत है, हमें हो या ना हो। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपसे, आपका सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक ताज़ियती जलसे कर रहे हैं पूरे सिंध के अंदर, और उनकी तकारीर से एक बैड कॉप गुड कॉप का खेल हमें नज़र आ रहा है सियासत में। वो ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, जो हदबंदी होगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीटें में इजाफा नहीं होगा। लेकिन भारत हम ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो तब्दीली होगी हल्का बंदी से। आप उनके बयानात को किस तरह से देखते हैं कि जो वो 90 दिन का कह रहे हैं और उनके वालिद साहब जो वो कहते हैं कि नहीं हल्का बंदी होनी चाहिए? मुस्तफा भाई से मेरा सवाल ये है, आप बल्दियाती निज़ाम को समझते हैं, आप मेयर कराची भी रह चुके हैं, जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र आते हैं, कभी किसी दफ्तर के बाहर फर्श पर बैठ कर वो काम करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी खेल के मैदान के बाहर खड़े वो वीडियोज़ बनाते हुए नज़र आते हैं। आखिर प्रॉब्लम है क्या? जैसा भी निज़ाम है उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है या वो खुद काम नहीं करना चाहते, इसी तरह की सोशल मीडिया पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? आप दोनों सवाल। वो तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है गुड कॉप बैड कॉप की। उनका इंतखाबी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जनाब हल्का बंदियाँ हल्का दाम में ले आएंगी कई लोगों को। ये जो है वो जो आप कह रहे हैं कराची की जमात इस्लामी के हवाले से, मुझे लगता है कराची की जमात इस्लामी की क़यादत ने अपनी जो है वो मरकज़ी क़यादत को निकाल दिया है बाहर, उनको आने भी नहीं देते यहाँ पे। जो अमीर जमात इस्लामी हैं उनको अलाउ नहीं है कि कराची के अमीर से पूछे बगैर जो है आ जाएँ। पूरी कैंपेन में उन्होंने उनको आने नहीं दिया क्योंकि उनके साथ इस्लामिक टच आता है। अभी ये जो है वो कैट वॉक वाली ख़वातीन के साथ जो है वो वॉक कर रहे हैं माशाल्लाह से, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई तो फिर जो है वो हराम और हलाल ना किया करो ना जब अपनी बारी आ जाए। तो ये मुनाफिक लोग हैं और इनको अभी जो यहाँ वाली इनकी क़यादत है वो जो है वो उसको इन्होंने सोशल मीडिया तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे शहर में आपको अमीर जमात इस्लामी की एक तस्वीर नज़र नहीं आएगी, एक आदमी की तस्वीर नज़र आएगी। ये तो हमने जमात इस्लामी में कभी देखा ही नहीं है सारा, तो ये नई जमात इस्लामी है। तो उन्होंने ये काम सोशल मीडिया पे चूंकि बड़ा ये कर रहा है कराची का उनका, तो छोटे सारे जो काम छोड़कर ये इनके मुकद्दर में यही टिकटॉक बनाना है, सारा यही करते रह जाएंगे। काम नहीं कर सकते, लोगों की खिदमत करने का है नहीं। और अभी हम इन झाड़ू फेरेंगे ना इंशाअल्लाह ताला 4 महीनों के बाद अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम ने अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो तकसीम कर दी है। जो जमात इस्लामी पाकिस्तान है उसको जमात इस्लामी कराची के नारे सूट नहीं करते हैं, जो जमात इस्लामी कराची है उनको जमात इस्लामी पाकिस्तान के नारे सूट नहीं करते हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत कुछ नहीं हो सकती। अच्छा सवाल है। देखिए हल्का बंदियाँ जो है 53 हमने दाखिल कर वो
کراچی میں ایڈ کروائی ہیں. پورے شہر سے بڑی تعداد ہوتی ہے کسی بھی شہر کے. ہمارا جو ہمارا اعتراض تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے جناب. یہ 53 حلقہ بندیاں جو حلقے ہیں اضافے کے بعد اب کوئی ضمنی انتخاب نہیں، پورا انتخاب ہونا چاہیے کراچی میں. پورا الیکشن. میری درخواست